دور رہے. اس میں اصل میں تھا کہ میرے مہمان گرامی جو ہیں وہ جنیوا میں مصروف تھے، ان کی اپنی مصروفیات تھی، اور وہ ساری مصروفیات ہماری قوم، ہمارے وطن کی وحدت اور اس کی جو جدوجہد اس پہ تھی. بات کرتے ہیں وہی مملکت خدادات پاکستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں سیاسی، ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں نا کہ رب کی شان ہے کہ جب کبھی پاکستان طالبان کے مذاکرات کا ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور آج طالبان مملکت خدادات پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جلد اے پی ایس کے قاتلوں کی جو قاتل تھے ان بچوں کے، اور ان بچوں کے لواحقین کو ان قاتلوں کے ساتھ معاہدے کی خوشخبری سنائی جائے گی. تحریک طالبان پاکستان نے 20 اکتوبر تک جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا، چلو اچھا ہو گیا. مملکت خدادات میں ویڈیوز کا سیشن بھی چل رہا ہے، اور سراج حقانی جو تھے ان کے وزیر داخلہ، اس پہ میرا خیال ڈرون حملہ ناکام ہوا ہے. بات آتی ہے پھر پاکستان کی طرف. مملکت خدادات کے سابق امین وزیر اعظم محترم السید عمران خان نیازی ابن اکرام اللہ نیازی، ان کو ایک مملکت کے شہزادے نے گھڑی دی تھی تحفے میں. تو ہمارے جو مملکت خدادات کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا یہ گھڑی جو ہے نا یہ کیسے ادھر رکھیں گے سنبھال کر، اس کو دبئی میں بیچنے کے لیے بھیج دیا. اس جوہری نے اس شہزادے کے سیکرٹری کو فون کیا، جی وہ آپ کی جو گھڑی سے کہیں گم تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بکنے کے لیے آئی ہے. انہوں نے کہا جی خرید کر ہمیں دے دو. کابل میں مسجد میں ایک خود کا حملہ ہوا ہے جس میں 8 سے 9 لوگ جو ہیں وہ مر گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ذبیح اللہ مجاہد پہ تھا. آج بڑی خبر ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب جو حسین اصغر ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ سردار پرویز کو بھیج دیا ہے، اور پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس ہوگا لندن میں. ہم چلتے ہیں شوکت کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ایک بات تو یہ ہوں گی، ایک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بمبر یہ ہماری ریاست کا حصہ ہے کشمیر، وہاں پہ اس کے گراؤنڈ پہ کسی مقتدر ادارے کے لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی. تو وہ ایک ہی شہر میں ایک ہی گراؤنڈ ہے وہ ہائی اسکول کا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، شہر کے وسط میں ہے، بڑی قیمتی جگہ ہے. تو شاید ان کو ضرورت پڑی اور دفاع کے لیے تو انہوں نے پھر اس کو لے لیا. لیکن میں تو مذمت ہی کرتا ہوں کہ ایک شہری پراپرٹی کو آپ ایسے کیسے کر رہے ہیں. اور یہ جو مہاراجہ تھے نا اس وقت، ان کی بیوی نے اپنے ذاتی اخراجات سے یہ اسکول کی بلڈنگ اور یہ گراؤنڈ عطا کی. یہ بات بھی سن لیں، وہ جو کافر جن کو ہم کہتے ہیں. اب باقی بات آپ خود سن لیں. کافروں کے احسانات تھے وہ ہم نے اتارے آہستہ آہستہ کر کے. چلو پریشان نہ ہوں، بات کریں گے ہم لوگ. نہیں، پریشانی یہ ہے کہ دیکھیں کچھ حقائق ایسے ہیں جی جن پہ افسردگی کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. مثلا پہلے جتنے بھی ٹورسٹ ریزارٹس تھے جی ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا تھا. ان پہ پہلے ان کو ڈیمار کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو بھی فوجی ملکیت میں دینے کے اقدامات شروع ہو گئے. پھر یہ ہے کہ مظفر آباد اور کچھ دیگر ایریاز کے اندر جو لوگوں کی انسسٹرل زمین تھی، آبا و اجداد کی، اس پہ بھی آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا گیا اور غریب لوگوں کو اس سے بے دخل کر دیا گیا. اور کوئی سنوائی اس لیے نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید تاریخ کی سب سے بے بس اور مظلوم قوم جو ہے وہ کشمیری ہیں. اور ان اگر پوری اسٹیٹ آف جموں کشمیر میں لیں تو اس سے بھی زیادہ بدقسمت لوگ جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں ہیں.
یہاں کوئی ملیٹنسی نہیں ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی وائسز ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے، جو اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، کچھ سے بڑھ کے ریاست کی وحدت کی بات بھی کرتے ہیں، اور ریاست کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آزادی کا سورج کب طلوع ہوگا یا وطن کی وحدت کی بحالی کب ہوگی، لیکن تقسیم شدہ حصوں کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے اندر پاکستان اور ہندوستان دونوں حکومتوں نے یہ گارنٹی کی تھی کہ لوگوں کی جو قومی خواہشات ہیں، ان کی جو شناخت ہے، ان کے جو ریاست کے حوالے سے رائٹس ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور دونوں حکومتوں نے یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو گارنٹی کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی مٹیریل چینج نہیں ہوگی۔ لوگوں کی اس پہ یونائٹڈ نیشن نے یہ حق ان ریسپیکٹو گورنمنٹس کو دیا تھا کہ لوگوں کی ویلفیئر کی جو لمٹ ہے وہ اسکائی ہے، اسکائی از دا لمٹ، کہ آپ جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوتا اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ عمل درآمد ہوتا، اس وقت تک ان لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہر ممکن طریقے سے تحفظ فراہم کیا جائے، اور ان کی ویلفیئر کی جائے، میڈیکل فیسلٹیز ہوں، جاب اپرچونٹیز ہوں، ان کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا، یہ سب کچھ انشرائن ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں۔ سمہاؤ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کئی لوگوں کے اس ایڈونچر کا شاخسانہ ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ مجھے خود سے جو جموں کے ایک بہت بڑے دانشور تھے، ویسے تو وہ ریاست جموں کشمیر کے دانشور تھے، ان کا نام تھا بلراج پوری۔ تو میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ مہاراجا ہری سنگھ کے بارے میں باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ان کو اتنا احساس تھا عوام کی فلاح و بہبود کا کہ جب ان کے تجزیے میں یہ بات، رپورٹ میں یہ بات آئی کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے فوری طور پر مدرسہ سکول اور کچھ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپ بھی دیے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھمبر کالج ہے، ڈگری کالج ہے، ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، جی جی، اور مہارانی نے اس اسکول کی تعمیر و ترقی پہ زمین سے لے کے تو اس کی بلڈنگ تک کا سارے اخراجات پورے کیے گئے، اور کالج جو ہے وہ سارے ہی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے پہلے جتنے سکول ہیں ان سب کے ساتھ گراؤنڈ جو ہے وہ لازمی ہوتا تھا۔ جیسے ہمارا سکول تھا وہ ہائی سکول تو بتدریج بنا، لیکن جس وقت وہ پرائمری اور مڈل بھی تھا تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ جو ہے اس کالج میں اسکول کے ساتھ وابستہ تھا۔ اب تو وہ ڈگری کالج ہے، اور وہ گراؤنڈ بھی مہاراجا کے دور میں سکول کو الاٹ ہوا، لیکن جب یہ تقسیم ہوئی، یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل کے طور پر، جس وقت یہ تقسیم ہوئی ریاست ہے، تو وہ گراؤنڈ جو پلے گراؤنڈ تھا جس میں طالب علم جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، ریسیس کا ٹائم گزارتے تھے، سارا ادھر ہی تھا، وہ گراؤنڈ ہی ہوتا سارا۔ تو وہاں تراڑکھل میں ساتھ میں سی ایم ایچ بنا 45 کے بعد،
جو اب سی ایم ایچ نہیں ہے، بعد میں وہ راولاکوٹ شفٹ ہو گیا. لیکن وہ کالج جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت سے اس پہ جو ملکیت تھی، اگرچہ ملکیت تو تبدیل نہیں ہوئی لیکن برابر، تبدیل ہو گئی. ہاں اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی، اور یہ قرار دیا گیا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس کو سی ایم ایچ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اب سی ایم ایچ بھی ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ ایک طرح کی ایک متنازع وہ ہے، لیکن اٹ از ناؤن ٹو آل. جو بھی اس یعنی تراڑکل کم از کم تقریباً 36 ولیجز کا وہ ایریا جی ایک ایریا ہے جو اس کا مرکز ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی پری پارٹیشن بھی ایک اہمیت تھی، چونکہ کہ یہ کہ آزاد کشمیر کے موجودہ اضلاع کا یہ کسی نہ کسی اعتبار سے سینٹر بنتا ہے. سینٹر بنتا ہے جی. لیکن اس کالج کے اس گراؤنڈ کو بھی متنازع بنایا گیا ہے، یعنی سول پراپرٹی نہیں ہے وہ اب ہے اس کالج کی. اگرچہ چونکہ گرد و نواح میں یعنی جو لوگوں کی وائس ہے وہ ذرا تھوڑی سی اسٹرانگ ہے، کچھ قبیلہ داری بھی ہے، تو اس طرح بچوں کے اسکول پہ قبضہ کرنا تو وہاں آسان نہیں ہے. اصل میں ہمارے سیاستدان مل جاتے ہیں نا جی ساتھ. نہیں وہ ٹھیک ہے سیاستدان، یہ تو اس میں تو کوئی دیکھے میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک جب میں بدقسمتی کہتا ہوں تو یہی کہ جو لوگ ان سے ووٹ لیتے ہیں وہ ووٹ جو ہے لے لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو عمومی یا فوری مشکلات اور مصائب ہیں یا ان کے ساتھ جو ریاستی ادارے کوئی زیادتی کریں تو اس پہ وہ بولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بولے اس پہ تو ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. تو اس خوف کی بنیاد پہ ہماری جو سو کال لیڈرشپ جس کو پاکستانی میڈیا ریکگنائز کرتا ہے اور پاکستان کے اپنے ریاستی ادارے ان کو امپاور رکھتے ہیں، لیکن وہ عوام کی امپاورمنٹ کے لیے کسی قسم کے کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ پاکستان کے زیر انتظام سول سوسائٹی ایک تو مستحکم نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کے حقوق تسلیم نہیں کرتے ان کو دشمنوں کی طرح ہی ٹریٹ نہیں کریں گے، تو ان کی مشکلات اور مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا. اور اٹ از انفارچونیٹ ہے کشمیریوں کی سائڈ پہ کہ اس 21ویں صدی میں بھی وہ مسائل جو اس وقت جو بدترین ریناؤن کالونیز ہیں ان میں بھی لوگوں کو ان سے زیادہ حقوق ہیں، اور ہمارے لوگوں کو سیاسی سماجی اور معاشی اعتبار سے اس سے بھی کم حقوق حاصل ہیں. اور اسی لیے جو مختلف تجزیہ نگار گئے یا عالمی کچھ تھنک ٹینکس بھی گئے تو انہوں نے قرار دیا کہ دی موسٹ ڈپرائیوڈ ایریا ان ہول اسٹیٹ آف جموں کشمیر از آزاد کشمیر. اور آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ ان کی کسی قسم کے سے نہیں ہے. ہم کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے کہ 2007 میں یورپین یونین نے ایک رپورٹ کمپائل کی جی جی سپرویژن آف دا یورپین یونین، اور یورپین پارلیمنٹ سے ہی لوگوں کو کیا گیا، اور بڑی فیمس رپورٹ اس کو امان نکلسن رپورٹ کہا جاتا ہے، جو خود جو ہے بھی ایم اے پی بھی تھی اور یورپین یونین کی جو فارن کمیٹی افیئرز کی وائس چیئر تھی جی. اور آج کل وہ ہاؤس آف لارڈ کی ممبر ہے. جی تو انہوں نے بھی
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈپرائیویشنز کا وہ کمپریہنسو تجزیہ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں ان کے یعنی پوری ریاست جموں کشمیر کے فیوچر کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سجیشنز دوں، اس کے لیے تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں۔ البتہ جو لوگ اس وقت فوری طور پر جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں وہ میں پیش کرتی ہوں، اور پھر یورپین پارلیمنٹ کو کہتی ہوں کہ وہ اس پر گورنمنٹ کو ایک دیں مینڈیٹ کہ وہ ان فوری یعنی کہ یورپین یونین نشاندہی کر رہی ہے، ان کا ازالہ فوری طور پر کیا جائے، اور یورپین یونین جو ہے وہ فالو اپ کرے گی، اور مستقبل کی یورپین یونین کے اور پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات میں اس ریزولوشنز کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ادارے ہیں، پالیسی ساز ہیں، ہمارے لوگوں کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہتھیلی پہ سرسو جمانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت وہ ریزولوشن کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فوج بھی بھیج دیں۔ یہی کچھ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے مستقبل کے تعین کے لیے وہ ریزولوشنز ہیں جی، وہ انڈرسٹینڈنگ اتنی پور ہے کہ ان ریزولوشنز میں ہم اپنے حقوق جو گارنٹی کیے گئے ہیں، جو ان شرائن ہیں، اس پہ ریسپیکٹیو ایریاز کے اندر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہمارے قابضین کا، اس پولیٹیکل ایجنڈے کے اندر ہم اپیزمنٹ یا اوبلیگیشنز کو کرتے ہیں، اور جو لوگ ان حکومتوں کو ان کے کردار کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن میں متعین کیا گیا ہے، یا بر صغیر پاک و ہند کے قیام کے وقت جو تاریخ نے ان ملکوں کا رول متعین کیا ہے، جب کوئی شخص ان کے کردار کے تعین کی بات کرتا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف ہسٹری، اور پھر بین الاقوامی برادری یونائٹڈ نیشنز جو ایک نمائندہ ادارہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی این جی اوز پہ مشتمل نہیں ہے، وہ کوئی سول سوسائٹی پہ مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں پالیسی میکنگ باڈی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک ہے، اس میں جو 5 ویٹو پاور کنٹریز بھی ہیں۔ تبھی ہم اس بات پہ بھی بات کریں گے، برطانیہ، فرانس اور چین، روس، امریکہ، نہیں، ہم پہلے تو یورپ کے حوالے سے وہ کر لیں گے کہ یہاں یورپ کے امپورٹنٹ یعنی دنیا کے بارے میں جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو سب سے پہلے کون تیار کرتا ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کن کن ملکوں کا آپس میں ایک اسٹرانگ مقدس ہسٹوریکل اتحاد ہے، اور اس اتحاد کا جو آج بھی جو امپیکٹ ہے دنیا پہ وہ قائم دائم ہے۔ جی، لہذا بات اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، اب تو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس پہ دکھی دل کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی وہ پارٹیاں جو کشمیریوں کی عزت اور وقار کی بات کرتی ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرتی ہیں؟ جو سرحد کے اس طرف سری نگر کے لوگوں کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے لیے نہ روئیں، اگر مطلب یہ کہ وہ رونا بنتا ہے تو ضرور روئیں، ضرور آواز اٹھائیں ریاست کے کسی بھی حصے کے لیے، لیکن جو آپ کے ناک کے نیچے ہے، جو آپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے،
وہاں کے لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ نے ایک مجرمانہ خاموشی اور مجرمانہ چپ لی ہوئی ہے، تو اس میں آپ کے وہ دعوے جو سرحد کے اس طرف یا بھارت کے زیر انتظام کشمیریوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کا منہ چڑھاتے ہیں اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اپنے زیر انتظام کشمیریوں کے لیے تو کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، لیکن اس حصے کے اندر تو لہذا آپ جو ہے وہ اپنے ریاست کے جو توسیع پسند عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ آپ کو حقیقی معنوں میں عوام کا کوئی درد، کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ دکھ اور درد کے احساس کی نشاندہی اس چیز سے کرتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی جورسڈکشن کے اندر ہے، جو آپ کے اپنے زیر انتظام ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ نے کانسٹیٹیوشنلی کیا اقدامات کیے، آپ نے کتنے ایک دھرنے دیے، کتنے ایک احتجاج کیا، کتنے ایک جلسے کیے، کتنے ایک جلوس نکالے۔ آپ اپنے طبقاتی مفاد کے اندر اور اقتدار کی اس کشمکش کے اندر تو آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جو مقتدر ہے، طاقتور ہے، اس نے کانسٹیٹیوشن سے بالاتر ہو کے تو ایک سٹیٹ ابو سٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، لیکن سٹیٹ کے زیر انتظام یا پیریفریز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی جو مشکلات اور مصائب ہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم سے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ محترمہ الیکشن کمپین ہوئی اور اس الیکشن کمپین میں پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے اور سارے ہی لیڈر تقریباً جو ہے نا وہ گئے، لیکن ان لیڈروں میں سے کسی نے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹ ہے، یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، جن کو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ دلیر ہیں، بریو ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے ریٹرک تو بیان کی، لیکن جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو حقیقی مسائل تھے، جو مشکلات تھی، جو کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹ تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ اگر ایک اور وعدہ کیا تھا کہ جی الیکشن میں اگر دھاندلی کی گئی تو ہم، اور جب ہم جا کے تو شرائع دستور پہ دھرنا دیں گے، لیکن یہ تسلیم بھی کیا اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں منوڈ الیکشنز تھے، مطلوبہ نتائج اخذ کیے گئے، نکالے گئے، لیکن مسلم لیگ نون نے پہلے تو وہ یعنی اس طرح لگتا تھا جیسے مریم نواز اگر بیمار ہو گئی ہیں تو پوری مسلم لیگ نون بیمار ہے، اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ان الیکشن میں ہونے والی دھاندلی اور آزاد کشمیر کے نہتے لوگوں کے اس لوٹ کو سوٹ کے خلاف کسی قسم کی آواز اٹھائی۔ اور اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک عرض کروں۔ جی جی، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہمدردی رکھتی ہیں یا وہ درد دل رکھتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رکھتے ہیں؟ میں دیکھنا، میں نے کہا جو اظہار کرتی ہے، پار سری نگر کے لیے جو 8 آنسو بہانے کا موکری کرتے ہیں، میں بتاؤں، ایک عرض کروں، وہ بھی چندہ جمع کرنے کی خاطر، پیسے اکٹھے کرنے کی خاطر وہ سب کچھ اظہار کرتے ہیں۔ بات سنے نا، وہ تو ان کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، چندہ جمع کرنے والے وہ الگ ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے، وہ مطلب یہ کہ لشکر طیبہ ہے، وہ جیش محمد ہے، جن کو پاکستان کی سوسائٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم ان سے مخاطب ہی نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر کرمنل، دے آر ایکسٹریمسٹ، دے آر ریڈیکل، دے آر ملیٹنٹ، دے آر ٹیررسٹ، لیکن وہ لوگ جن کو پاکستان کے لوگ قبول کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کو اپنے ووٹ سے نوازتے ہیں، ویدر اٹ از پی ٹی آئی، ویدر اٹ از پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، یہ پارٹیاں جو وقتاً فوقتاً اقتدار میں آتی رہی ہیں، انہوں نے کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کنسٹینٹ ہے which is imposed by the government of Pakistan،
یہ ایک واحد استثنا تھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب when he was prime minister تو ایک 13ویں ترمیم منظور کی گئی، اس میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو چھوٹی موٹی امپاورمنٹ کے کچھ اقدام کیے گئے، لیکن وہاں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو وسائل ہے، جو وسائل کی تقسیم ہے، جو نیچرل ریسورسز کی جو پلنڈرنگ ہے، اس کے حوالے سے یہ سارے لوگ ایک سب میں کھڑے ہیں۔ اور دیکھیے فوج جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک بہت ہی پاورفل ادارہ ہے، جسے آپ ریاستی ادارہ بھی کہیں، سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایک ریاستی ادارہ ہے، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں اور ان میں فوج ایک ریاستی ادارہ ہے، اس ریاستی ادارے کو جتنا سپیس آپ دیں گے وہ اتنا پھیلاؤ کرے گی، جتنا سپیس آپ اس کا قانون میں کم رکھیں گے وہ اتنا وہ کرے گی، اور اگر نہیں وہ اگر اس سے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو دین یہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس، لیکن جب ان کو وہ رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف گورنمنٹ مل جائے تو اس وقت وہ ان پیریفیریز میں لوگ جن ڈریکونین لا کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں، تو اس وقت تو کم از کم وہ کانسٹیٹیوشنل کو ریفارمز کریں، لیکن اس وقت آزاد کشمیر کی سو کارڈ حکومت چاہے روئے، چاہے چیخے، چاہے چلائے، آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وقت کے 2 ایکس پرائم منسٹرز نے، ایک حضرت سروس تھا اور ایک جو ہے وہ ایکس تھا، دونوں نے آنسو بہائے ہیں، اور وہ نہیں کہ کہیں کسی کال کوٹھڑی میں، بلکہ پاکستان کی جو مقتدر لیڈرشپ تھی ان کی موجودگی میں، اور یہ دہائی بھی دی کہ اگر آپ نے ہماری باتوں پہ توجہ نہ دی اور ہمارے لیے کوئی سپیس پیدا نہ کیا تو ہم آپ کو یہ وارن کرتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ سمجھتا نہیں کرے گی۔ اچھا شوکت صاحب، ایک جو تھوڑی سی انٹرنیشنل بات بھی ہو جائے، امریکہ بہادر نے کہا کہ ڈو مور، اور ساتھ ہی کہا کہ پاکستان تمام انتخاب پسندوں کے خلاف، تمام کا لفظ یعنی تمام انتخاب پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تمام کا لفظ ہے اس میں ابھی نہیں، دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ امریکہ کی باتوں پہ کم از کم میں تو اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ایسی بات پہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ آپ اعتبار، چونکہ وہ ایک سول سپر پاور ہے جی، اس کا اپنا ایک اثر سوکھ ہے، اس کے اپنے گلوبل ڈیزائنز ہیں، تو اس کا اثر سوکھ ہے، وہ کسی ملک کو بھی اگر انگلی کے اشارے سے کہہ گئے کہ کل سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک ملک ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لائک رشیا ہو گیا، لائک چائنا ہو گیا، کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں جو اپنے انڈیپینڈنس دکھانے کی کوشش کرتی ہیں ابھی وہ بھی، لیکن امریکہ کا اثر سوکھ اتنا ہے، لیکن جو بظاہر ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں نا، یا جو دھمکیاں یا تنبیہ کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج بھی بہت سارے اقدامات امریکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پاور از ان دی ہینڈ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، اور ان ملکوں کی جو گزشتہ 70 سالوں سے جن کی وابستگی امریکہ کے ساتھ ہے، ان کی معیشتوں کا، ان کی ترقی کا دارومدار بھی امریکہ کی خوشنودی پہ ہے۔ آج اگر امریکہ دیکھیں، آج اگر امریکہ جیسے بظاہر کہا جا رہا ہے نا کہ چائنا کو کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا جا رہا ہے، چائنا کو ایک مانسٹر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی 35% تجارت امریکہ کی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔
جب کوئی ملک جو ہے وہ اگر کسی ملک کے نظام کے ساتھ ناپسندیدگی کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکی عوام جو ہے وہ کمیونزم سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن چائنا کو انہوں نے لے پالک کیا ہے۔ سرد جنگ کے عہد میں رشین کے خلاف، یونائٹڈ جو کیا کہتے ہیں اپنے سوویت یونین کے خلاف، اور چائنا کی آج کی جو ترقی ہے، اس ترقی کے اندر میجر حصہ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا ہے، اور برطانیہ نے یہ ساری پالیسی جو ہے نا سرد جنگ کے عہد میں رشیا کے خلاف، انڈیا کے خلاف، اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے تھوڑی بہت اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی یا آزاد خرچہ پالیسیاں اپنانے کی کوشش کی، ان سب کو سزا دینے کے لیے پاکستان کو ترقی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایک پروکسی کے طور پر، یہ وہ سچ ہے جس سچ کو آج کی دنیا میں کوئی بیان نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کے مفادات امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کو امریکہ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے سیاست کے دوام کے لیے یا اس کے فروغ کے لیے یا اس کے آگے بڑھنے کے امکانات کے لیے بھی اگر آپ کو امریکن تعاون حاصل نہیں ہے تو آپ باوجود اس کے کہ آپ کی کتنی نیک اور شریفانہ آدرشیں ہیں۔ ہمارے کئی دوست جو سوشلسٹ دوست ہیں یا جو یہ نعرہ لگاتے ہیں اینٹی امپیرلزم کا، شاید ان کو یہ باتیں پسند نہ ہوئی، لیکن چونکہ ہم ایک ننگ دھڑنگ سچ بول رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس پیپلز پارٹی کو پاکستان کے ترقی پسند اور وہ لوگ جن کے حلق خشک ہو جاتے ہیں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے، امریکہ سامراج کہتے ہوئے، ان کا لیڈر جو ہے وہ جا کے امریکیوں کے پاؤں پڑا ہوا ہے کہ مجھے پاکستان کی سیاست کے اندر امپاور کرنے کے لیے آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ پیپلز پارٹی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کا اثر رسوخ مختلف ملکوں کی پالیٹکس میں کتنا زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ جو یہ دھمکی ہے کہ آپ نے ہر ایک سے، میں نہیں سمجھتا ہوں آج بھی میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے تو امریکہ آج بھی انتہا پسندی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ اس خطے کے اندر آج بھی مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کا خاتمہ نہیں چاہتا۔ وہ تو ان کا فائدہ ہے نا، نہیں، فائدہ نقصان کا ہم تجزیہ ہی نہیں کر رہے کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، ورنہ نہیں تو جو ملک ایک سپر پاور جس کے پاس وہ آلات ہیں، وہ ذرائع ہیں، وہ آلات ہیں کہ وہ آپ کی گفتگو گھر بیٹھے ہوئے بھی سن سکتے ہیں۔ بالکل انہوں نے اس خطے کے اندر یا افغانستان کے اندر اس ٹیررزم کو مٹانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہی کہ جاتے ہوئے ان کو اتنا اسلحہ دے گئے، اور کیا کیا ہے یہی۔ اور آج اگر پاکستان کے جو سنجیدہ حلقے ہیں یا جن کے طویل المیعاد عزائم اور مقاصد اور مفادات ہیں، وہ آپ کو ہیپی نہیں لگیں گے۔ یہ جو نو دولتیے ہیں جن کو وہ ایک ہوتے تھے نا پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا قریشی ان کا نام تھا، معین قریشی، وہ جو آئے تھے ادھر IMF سے، معین قریشی نے آ کے جو ہے وہ اقتدار سنبھالا، وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم کی کرسی سے اترے اسی دن بیگ پکڑا اور واپس چلے۔ شوکت عزیز صاحب بھی ایسے ہی تھے، میں اسی طرف شوکت عزیز بھی اسی طرح کے تھے اور کئی لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پرماننٹ انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی، پرماننٹ انٹرسٹ، اور انٹرسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی، یعنی جو ہیوج انٹرسٹ ہے نا پاور میں لانے کے، سب کچھ
وہ تو ابھی بھی خطوں کے اندر اس پالیسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاری و ساری رکھا جائے گا، جس میں مذہب کو بطور ٹول اور ٹیررزم کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تھرو پراکسیز بڑھایا جائے گا۔ آج جنرل بابر افتخار صاحب ہیں، وہ جو ISPR کے ہیں نا، جی 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 انہوں نے فرمایا کہ طالبان پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اب، یعنی جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ایک اور عرض کروں آج آپ کو کہ کل اعلان کیا TTP کہتے ہیں نا، تحریک طالبان پاکستان جو ہے، جی 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 کہ 20 اکتوبر تک ہم کریں گے وہ سیز فائر۔ آج انہوں نے ایک حملہ کیا اور ایک فوجی جو ہے نا وہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا ایک اور بات سر، جی جو 3 دن پہلے نون لیگ میں بہت لوگ شامل ہو رہے ہیں، سابق MPAs اور وہ ٹکٹ ہولڈر وغیرہ، اور وہ باول نگر، باول پور اور ملتان کے کچھ ایریے سے اور ڈیرہ غازی خان سے، یہ تو وہی حال ہو رہا ہے جو 2017 میں وہ ایک دفعہ ہو رہا تھا ایسا۔ یہ کہیں وہی تو نہیں کٹ پتلی والا وہ تماشا جو کٹ پتلی چھلاتے ہیں وہ آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور استعفوں کو بھی کچھ لائنیں لگ رہی ہیں۔ وہ جام کمال صاحب ہیں جو وزیر اعلیٰ تھے ادھر کیا کہتے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے جو باپ کی سربراہی تھی، جو باپ ان کی پارٹی تھی، اس سے ریزائن کر دیا ہے، یعنی باپ سے ریزائن کر دیا باپ ہے، سے ریزائن کیا، لیکن وہ دوسرا اگلا باپ جی، سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بھی جا رہے ہیں، اور ایک آج نیب کے ڈپٹی چیئرمین جو پورے پاکستان کے تھے انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، اور ایک PTI کے بڑے زبردست MNA تھے، شاید آپ تو ان کو بڑا جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ TV پہ بھی آتے ہیں، وہ علامہ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، بانڈ بھی ہیں، ناٹ بھی ہیں، عامر لیاقت نام ہے ان کا، وہ کبھی کبھی اسٹیج پہ ڈانس بھی کرتے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کا اور PTI کا اللہ حافظ۔ اب اللہ نے جانے کیسے آئے ہو۔ ایک بات جو ہے نا، وہ پاکستان کے جو ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور نجم سیٹھی صاحب کہا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی ساری سیاست کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا یہ تو جینا 80-90 لوگ تو پکے ہیں نا جی، وہ تو خود کہتے ہیں ان کا جینا مرنا سب کچھ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے بالکل۔ اور کوئی دوسری اگر چاہے روز روشن کی طرح کوئی عیاں حقیقت ہے ان کے سامنے بھی آ جائے، تو جب جی تک اس کی تصدیق انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ نہیں کریں گے بالکل بالکل، ان کو وہ اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ ہاں وہ جنرل امجد شیخ صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ خاص کر کے جس وقت یہ جو اپنے ترین صاحب نے گروپ بنایا کوئی 35-45 کے قریب، تو لوگ یہ سوال اٹھانے لگے کہ یہ کس طرف جائیں گے، یہ عمران خان کی حکومت کو کتنا ایک ڈنڈ ڈالیں گے، تو انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ اسی طرف جائیں گے جس طرف ان کو کہا جائے گا، یہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہاں اب تو 56 ہو گئے۔ تیسری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اٹ از انفارچونیٹ، عمران خان نے کچھ اداروں کو مطلب یہ بے نقاب، یہ انفارچونیٹ نہیں ہے جو انہوں نے کچھ اداروں کے عزائم کو بے نقاب بھی کیا اور ان اداروں کو اپنے لمٹ میں رکھنے کا ایک طرح کا پیغام دیا، یعنی انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنس بھی کی کہ پارٹی افیئرس میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں سنوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بہت ہی روشن پہلو ہے، اور آپ بھی اخبارات بھی پڑھتے ہیں اور پاکستان کے مختلف TV چینلز پہ ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بہت واضح طور پر شاید یہ متفق کا اعلی تجزیہ ہے کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پنجاب میں بزدار حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں،
اور کسی ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے ہیں جو اس بڑے صوبے کو بیٹرلی مینیج کرے اور بیٹرلی ڈلیور کرے. اور یہ فوج نے کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے عمران خان کو بہت واضح واشگاف دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پنجاب کے اندر شہباز شریف کا سبسٹیٹیوٹ اگر اس سے بیٹر آدمی نہیں ہے تو کم از کم اس کی کیپیبلٹی، اس کی ایڈمنسٹریٹو نس کو دیکھتے ہوئے ایسا آدمی ہونا چاہیے. بٹ عمران خان نے یہ بات نہیں سنی اور اس نے ایک طرح سے یہ کہا کہ تم لوگ ہوتے کون ہو کہ میں اپنی جو کیبنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کروں. یہ میرا پرووکیٹو ہے، یہ میری پاور ہے، یہ میری لائکنگ ڈس لائکنگ اور میری پالیٹکس ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. یہی حال صبح خیبر پختونخوا کا بھی ہے. پرویز خٹک صاحب کو بہت اکسایا گیا. نہیں آپ تو سامنے آ گئے ہیں. سن نا 3 سال تو سامنے نہیں آئے نا. لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ تو ہوگا محمود لیکن ایکچوئل پاور جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، آپ کی ڈکٹیشن پہ وہ چلیں گے خیبر پختونخوا کے. اور ہمیں اس وقت ضرورت اس لیے ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری جو اکثریت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لہذا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا کے تو نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ کو کم کر دیں. لیکن ان کو وزارت وہ دی کہ ابھی آخری جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میرے سیاسی مستقبل پہ کانٹا مار دیا. مجھے نہ صوبے کا رہنے دیا نہ مرکز میں مجھے کوئی ایسی وزارت دی جس سے میں کچھ ڈیلیور کر سکوں. ایک ایسی وزارت دی جس وزارت کا سب سے بڑی وزارت ہے جی، سب سے بڑی ہے لیکن اس کا دائرہ اختیار جو ہے نا وہ اپنے آفس کے اندر بھی نہیں ہے. وہ پھر سائن ہی ہوتے ہیں نا، پیسے کوئی نہیں نا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ظاہر ہے 3-3.5 سال ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. ابھی بھی جو کریڈینشلز مطلب کریڈینشل نہیں سوری ان کی اپنی لائک مائنڈنس، ان کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کوئی دباؤ ڈال کے اپنے ایجنڈے پہ واپس لانا چاہتے ہیں، یا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو. یہ پیپلز پارٹی کے حلقے بھی کہتے ہیں، نون لیگ کے حلقے بھی. لیکن ابھی یہ کچھ کہنا جو ہے نا قبل از وقت ہے. چلو ہاں میں ایک بات ہمیشہ بہت کنسسٹنسی کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ نون لیگ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج نظر انداز نہیں کر سکتی چونکہ یہ پاپولر پارٹی ہے پنجاب کی. اور پنجاب کے قیمت پہ یعنی پنجاب کے تعاون سے انہوں نے باقی مادہ پاکستان کو مینیج کیا ہوا ہے. اور اگر اس پنجاب کی پاپولر پارٹی کو اگر نظر انداز کیا جائے گا تو ان کو اس کی قیمت بلوچستان میں بھی دینی پڑے گی، پشتونخوا میں بھی دینی پڑے گی، سندھ میں بھی دینی پڑے گی. اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. بات ایک اور آ گئی ابھی آپ نے بات، ابھی ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا، لیکن ایک بات بڑی ضروری آپ سے کرنی تھی. جی پوچھ سکتا ہوں نا؟ یہ جو سرکار کو تحفے تحائف ملتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ہوتے تو یہ وہ سرکاری تحفے یہ چلو تو قانون پاکستان میں بناؤ، باہر کے ملکوں میں تو میرا ایسا نہیں کرتے لیکن پاکستان میں سنا کرتے کچھ پرسنٹیج دے کے تو وہ لے جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک انگور وہ گھڑی ملی، وہ کہتے ہیں کہ شہزادے کسی نے دی 10 کروڑ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بطور سربراہ مملکت آپ کو جو دوسرے ملک تحفے تحائف دیتے ہیں تو وہ پاکستان کے خزانے کے اندر جاتے ہیں. اچھا اگر کوئی ملک یعنی آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے
آپ صرف آرمی کے لیڈر ہیں، اور کوئی ملک اگر آپ کو کوئی تحفہ طائف دیتا ہے تو وہ آپ کا ذاتی ہے. اچھا لیکن ہم اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں. اچھا تو اب ان کو جی یہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوں یہ جو تحفے طائف آئے، ہوں وہ تحفے طائف جو ہے وہ بلاخر آنے پانے غائب ہو گئے. عمران خان صاحب نے خود ہی خرید لیے. نہیں، جو بڑی بڑی میجر بات کی ہوئی ہے وہ گھڑی اسی سنیارے کو بیچنے چلے گئے. میں سنے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ واچ انڈسٹری کے کچھ بڑے ڈیلرز جو ہوتے ہیں نا، جو بہت مہنگی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ انہیں ڈیلرز کو ان کی قیمتوں کا، یعنی انہیں میں یہ استطاعت ہے کہ وہ ان کی قیمت ادا کر سکیں. یہ تو کسٹمائز ہوتی ہے. کریانہ سٹور پہ تو نہیں بکے گی. اور انہیں پتا ہوتا ہے اس گھڑی کی جو ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے کس نے خریدی، تو یہ سب ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور آج کل جو کمپیوٹرائز دور ہے، اس میں تو کوئی بات جی نہیں جا سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے ذمے ایک ہار ایسا ان کی سیاست کے اندر چپک کے رہ گیا. اس نے بڑا بیڑا رکھ لیا. جو ان کا قد کاٹ تھا، یا بینگ اے پرائم منسٹر، جس طرح کی انہوں نے ڈیلیبرینس دی اور جس طرح کے سٹینڈ لیے، اس ہار نے ان کو چور بنا دی. سوشل میڈیا پہ بڑا یعنی ان کی جو رسپیکٹ ہے، اس کو جس ڈیگریڈ وقت کیا. آدمی یہ سنتا ہے کہ ایک تحفہ انہوں نے ذاتی استعمال کے لیے، یا کوئی گفٹ، یا کسی امدادی کاموں میں، زلزلہ کے لیے تھا. جی جی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ گھڑی چاہے کتنی، اسٹیٹ کے جو مالک ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، سر انہوں نے سوچا ہوگا میں کیا باندھوں اتنی بڑی گھڑی. نہیں، بھائی بات یہ ہے نواز شریف تو ہے نہیں، خاندانی نواب ہے، وہ بچے شریف آدمی میری طرح. کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے نا، یہ کسی آدمی کو جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا ایماندار ہے، یہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اس خزانے کا تحفظ نہیں کر سکتا جو خالصتاً ان کی اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، ان تحفے طائف کو جو پاکستان کی ملکیت ہے، ان کو اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی لانے کے بجائے اگر مارکیٹ سے اصل مالکان کو جنہوں نے تحفہ دیا تھا ان تک خبر چلتے چلتے آ کے پاکستان کے لوگوں تک پہنچے، تو اس سے بڑی بدبختی سر بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور بددیانتی اور کرپشن، یہ داغ عمران خان کے بھی نہیں مٹا پائیں گے. ان کے چاہنے والے بے شک ان کو جتنا چاہیں، جتنی ان کی پوجا کریں. میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا اتنی مہنگی گھڑی پہنوں گا، کوئی ڈاکو موکو نہ چھاڑ پھاڑ دے، میں ایک عام بندہ ہوں گا بعد میں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے نا، سادگی پسند ہیں وہ، سنا ہے. گھڑی پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سادہ بندے. گھڑی وہ پہنے یا نہ پہنے، یہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے. لیکن ایک قومی خزانہ جس میں ایک تحفہ جو ہے دیا گیا ہے گھڑی کی شکل میں، تو اس کی، چونکہ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نیلامیاں جو ہے نا وہ میوچلی نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ نیلامی اناؤنسڈ ہوتی ہے. ہر ایٹم جب اسٹیٹ کے پاس بہت سارے تحفے تحائف ایسے قیمتی پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جب وہ فروخت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیلامی ہوتی ہے، باقاعدہ ڈیٹ ڈکلیئر ہوتی ہے لوگوں اس کے لیے وہ جو ان کے آخری دن ہوتے ہیں نا، وہ ذرا آزم کے اس وقت کرتے ہیں، ایک اشتہار آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر ایٹم کی اپنی قیمت کے لحاظ سے، یعنی اس کی قیمت اوریجنل پرائس کیا ہے اور کتنی ایک اس کی پرائس کو گرایا جا سکتا ہے ٹائم کی وجہ سے. لیکن بعض چیزیں آپ کو پتا ہے کہ جتنی زیادہ وہ پرانی ہوگی وہ مہنگی بھی ہوتی ہے. وہ زیادہ ہے. یورپ میں اینٹیک ہوتی ہے، وہ اینٹیک ہوتی ہے. یہ تو اس امام میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ننگے ہیں، بلکہ الف اللہ ہیں جی. ٹھیک ہے. ننگ
ہمارا ٹائم تو بھی ختم ہونے والا ہے. چلے پھر کل ناظرین سے ایک بات کہنے لگا آخری بار ناظرین یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کل کریں گے. ویڈیو کا بڑا دورہ ہے اور کبھی کسی مولوی کی ویڈیو کبھی سیاستدان کی. تو کل ایک شو میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ریحام خان تھی, محترمہ ریحام خان سابقہ خاتون دوم. تو ان نے فرمایا کہ ابھی تو کچھ نکلی ہیں لوگوں کی جو ایسے ہیں, اب ان کی نکلیں گی جو ایک دو نہیں بلکہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کتنے بٹو مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا. انہوں نے کہا کہ کتنی عائشہ گلالائی کو پیچھے کرو گے ہر گھر سے عائشہ گلالائی نکلے گی. انہوں نے تو کوئی ہزاروں کی بتا دی, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو ناظرین ہم ابھی اجازت چاہتے ہیں, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو. ویلکم جی.